نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. شیخ العرب الجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا خواب ہے. آج جن لذتوں سے ہم مست ہو رہے ہیں یہ ایک دن خواب ہونے والی ہیں. ہندی کا مقولہ ہے اتر گئے گھاٹی ہو گئے ماٹی، یعنی جس بریانی کی خوشبو مست کیے دے رہی ہے مگر اسی بریانی کا لقمہ حلق سے اتر کر مٹی ہو گیا. آج ہمیں ان لذتوں کے لیے نہ حرام کی پرواہ نہ حلال کی. رشوت اور سود کی مرغ کی پلیٹ سامنے آئی تو خدا کو بھول گئے. آج جن حرام لذتوں سے مزہ لے رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے جس حرام لذت سے مزہ لیں گے تو مزہ تو فانی ہو جائے گا اور سزا باقی ہو جائے گی. دنیا کے یہ مزے اور لذتیں خواب کی طرح ہیں. ایک جگہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں فرمایا حرام کے بارے میں، تو فرمایا کہ ایک صاحب کو جب یہ کہا گیا تو کہنے لگے کہ جی اگر ہم حرام چھوڑ دیں گے تو ناشتے میں مکھن کیسے آئے گا، اور مکھن کے بغیر تو ہم سے ناشتہ ہی نہیں کیا جاتا. اب یہ حضرت فرما رہے ہیں کتنا مزہ ہے، بس کھانے کا مزہ ہے، سب چیزیں ختم. اس تھوڑی دیر کے مزے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا. حضرت والا کا ایک شعر کا ایک مصرع یاد آیا، عارضی دسمبر کی خاطر راہ پیغمبر کو نہ چھوڑ. یعنی جتنے حسین ہیں یہ سب عارضی ہیں، فنا ہونے والے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا. کہ جتنی لذتیں عارضی ہیں نا، اور جو اس کا عذاب ہے وہ ہمیشہ کا ہے. الا من تاب، اگر توبہ کر لے تو معاملہ الگ. خواب میں اگر کسی کو بادشاہت مل جائے کہ میں بادشاہ ہو گیا ہوں، تاج شاہی سر پر ہے، چاروں طرف خدام اور غلام دوڑتے پھر رہے ہیں، مرغ کی بریانی سامنے رکھی ہے اور ساری دنیا کی لذتیں حاصل ہیں، لیکن جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ خود مجرم ہے اور سر پر جوتے پڑ رہے ہیں، تو اس بادشاہ سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ تو جس طرح اس خواب سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ خواب میں بادشاہت ملی ہوئی ہے، اچھے اچھے کھانے ہیں، غلام آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے ہیں، 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے، پروٹوکول ہے، سب کچھ ملا ہوا ہے. آنکھ کھلی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، تو اس خواب سے کیا ہوا؟ تو یہ دنیا یہ بھی خواب ہے. ابھی آگے حضرت والا کا ایک شعر آئے گا کہ دنیا یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، کہ یہ سب خواب ہے. جس طرح اس خواب پر کوئی مجرم بنا ہوا ہو، ہتھ کڑی پہنی ہوئی ہو، تو اس کو کہیں چلو چکی پیسو، تو وہ کہنے لگے کیا چکی پیسو، میں تو بادشاہ ہوں. بتائیے لوگ پاگل کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہاں سے تو بادشاہ آ گیا؟ تو یہاں کے جتنے مزے ہیں چاہے جائز مزے بھی ہوں، لیکن اصل تو آخرت کا معاملہ ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں. جس طرح حضرت مفتی نعیم صاحب احمد برکاتہم حضرت والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بات ہوئی عشق مجازی کے بارے میں. حرام عشق ہے نا، عشق مجازی. تو حضرت مفتی نعیم صاحب نے حضرت والد صاحب سے فرمایا حضرت اصل عشق حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ بھی اگر عشق ہے تو وہ مجازی ہے لیکن حرام نہیں ہے، اس پہ ثواب ہے اس میں، لیکن ہے وہ بھی مجازی. عشق حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عشق را نہ باشد پائے دار، عشق را نہ باشد پائے دار، عشق را با حیوں و قیوم دار. کہ جتنے فنا ہونے والے ہیں ان کے ساتھ عشق نہیں ہے. عشق تو اس اللہ کے ساتھ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو فرمایا بیوی کا جو محبت اور عشق ہے وہ بھی عشق مجازی ہے، لیکن اس پر ثواب ہے. احادیث میں باتیں موجود ہیں. حتیٰ کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں جب ذکر کرتا ہوں میرے بار بار بیوی کی چہرہ سامنے آتا ہے، میں فکر مت کرو اللہ کے لیے. یہ اللہ کیونکہ اس کی محبت اسی لیے ہے کہ گناہوں سے بچتے ہیں. تو ہے عشق مجازی لیکن اس پہ ثواب ہے، اور نامحرم سے جو عشق مجازی ہے وہ حرام ہے. تو اصل تو آخرت کی زندگی ہے نا. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اصل تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں جیسے تیسے زندگی گزر گئی
اور آخرت میں اللہ کا پیارا بنا ہوا ہے. تو فرمایا کہ لیکن جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ خود مجرم ہے اور سر پر جوتے پڑ رہے ہیں، تو اس بادشاہت سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ مولانا روم فرماتے ہیں میں نے ایک عارف باللہ سے دنیا کی حقیقت دریافت کی تو کہا کہ دنیا یا خواب ہے کہ آنکھ کھلتے ہی عالم بدل گیا، یا ایک ہوا ہے جو آئی اور چلے گئی، یا ایک افسانہ ہے. اب چونکہ آج کل یہ دنیا کے بارے میں مضمون آ رہا ہے، سب ساتھی پرانے ہی ہیں، لیکن پھر بھی حضرت ایک مضمون بار بار دہراتے ہیں کہ دنیا سے مراد وہ ہے جو اللہ کے ساتھ غفلت ہو. اگر اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، اب چاہے گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کچھ بھی ہو، مال ہو، سب کچھ ہو، یہ دنیا نہیں. دنیا وہ ہے جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے. تو دنیا یا تو خواب ہے کہ آنکھ کھلتے ہی عالم بدل گیا، یا ایک ہوا ہے جو آئی اور چلی گئی، یا ایک افسانہ ہے. ایک بزرگ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہم، اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے، دامت برکاتہم فرماتے ہیں عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے. عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے، صرف افسانوں کے عنوان بدل جاتے ہیں. زندگی ایک ایسا افسانہ ہے جس کے عنوان بدلتے رہتے ہیں. جب آدمی پیدا ہوا تو ایک عنوان اس وقت قائم ہو گیا کہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ، پھر نام رکھ دیا گیا، پھر کچھ سمجھ آئی، ماں باپ نے مدرسہ اسکول بھیجا، اب دوسرا عنوان شروع ہو گیا. پھر بالغ ہوا، شادی ہو گئی، اب ایک اور عنوان بدل گیا. پھر بڑھاپا شروع ہوا تو ایک اور عنوان قائم ہوا، اور آخری عنوان پورے افسانے کا موت ہوتی ہے کہ جب ملک الموت گلا دبا دیتے ہیں. یہ زندگی کی حقیقت ہے. اب وہ اشعار سنیے. یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی. جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی. اصل تو ویرانہ ہے نا، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام پھونکیں گے سب ختم. جہاں دراصل ویرانہ ہے گو حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے سب ختم. جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب بستی کی. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب بستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی سب کچھ ختم. اسی طرح ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے کہ مصیبت میں گرا ہوا ہے، کوئی خوفناک جانور دوڑا رہا ہے، خوف سے آواز بھی نہیں نکل رہی. اسی میں آنکھ کھل گئی، دیکھے کہ سامنے بریانی رکھی ہے، یا کسی ملک کا بادشاہ ہے، خدام و لشکر، فوج و خدمت سب حاضر ہیں. تو بتاؤ اس خواب سے اس کا کیا ضرر ہوا؟ بس اللہ کو راضی کرنے میں کچھ تکلیف پہنچ گئی. کچھ لوگوں کے لان تان سن لیے، ارے تم نے داڑھی رکھ لی، ملا رجت پسند ہوئے جا رہے ہو. یہ بات آگے جو تھوڑی سی، یا رشوت نہ لینے سے مکھن کی ٹکیا حلق سے نہ اتری اور کپڑوں میں پیوند لگ گئے تو بتاؤ کیا نقصان ہو گیا. اس خوف میں چاہے بادشاہت کر لو یا تکلیف اٹھا لو سب برابر ہیں. موت کے وقت جب آنکھ کھلے گی تو اصل راحت و تکلیف اس وقت معلوم ہوگی. اگر دنیا میں اپنی من مانی زندگی گزاری تو موت کے وقت ہی سے تکلیف والی زندگی میں آنکھ کھلے گی، اور اگر رب چاہی زندگی گزاری ہوگی تو موت کے وقت حقیقی سلطنت و راحت والی زندگی میں آنکھ کھلے گی. آج دنیا والوں کے تان سے ڈرتے ہو کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے، اب اس میں سب باتیں آ گئیں، ظاہری بات ہے سب باتیں کیسے بیان ہوں گی. داڑھی رکھ لی، مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حرام کی نوکری تھی وہ چھوڑ دی. اب کبھی کبھار وقتی تو آزمائش آتی ہے. اب جب آزمائش آئی، اب خاندان والے کہہ رہے دیکھو نعوذ باللہ کہاں اللہ نے تمہاری مدد کی، تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی بڑی نوکری چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہاں خود ہی کے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ اس سے اچھی تو وہ زندگی تھی. یہاں تو اولاد کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچہ دوائیوں کے لیے رو رہا ہے، پیسے نہیں ہیں، اب وسوسے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ آج دنیا والوں کے تانوں سے ڈرتے ہو کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے یا ٹکنوں سے اونچا پاجامہ پہن لیں گے یا سر پر انگریزی بال نہیں رکھیں گے تو برادری والے ہمیں چڑھائیں گے کہ یہ ملا ہو گیا ہے، تو ہم برادری کی نگاہوں سے گر جائیں گے. لیکن یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ اور ملائکہ کی بھی تو ایک برادری ہے.
اب فیصلہ کر لو کس برادری کو خوش کرنا بہتر ہے اور کس کو نہیں. اصل برادری تو یہ برادری ہے. کہتے ہیں جی ہم سب ہم سے کٹ جائیں گے, کوئی ہمارے سے تعلق نہیں رکھے گا. ہم ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کوئی اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو مسجد کے ساتھی ہوتے ہیں وہ اس کی برادری ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ لوگ ہمیں جنازہ, یہ لوگ بات کہتے ہیں جی لوگ ہم کہتے ہیں جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے, ہم تمہارے جنازے کو کندھا نہیں دیں گے. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے سنا, نہ دیں کندھا. تو لاش پھٹے گی خود ہی آئیں گے, روح تو اصل چلی گئی نا. تو روح کا معاملہ ہے, پیچھے جسم کا کچھ بھی چلتا رہے تو کیا معاملہ ہے؟ اصل تو روح کا معاملہ ہے. اللہ کو راضی کر لیں گے. ہماری برادری اصل تو آسمانوں پر ہے. 1,24,000 کم و بیش تو انبیاء ہیں, 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں, پھر اولیاء اللہ ہیں, سلسلے کے بزرگان دین ہیں. اتنی بڑی ہماری برادری ہے. اور سب سے بڑھ کر معاملہ یہ, اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا. اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا. مخلوق یاد رکھیں وقتی طور پر ناراض ہوتے ہیں مخلوق والے, وقتی طور پر کہ جی آپ ہماری شادی میں نہیں آئے, بس ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. چند عرصے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ عمل کر رہا ہے, سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, وہ مجاہدے والی زندگی گزر گئی. چند دن مجاہدہ ہوتا ہے, جیسے حضرت طائف صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں چند دن رک جائیے گانا بجانے سے یہاں, چند دن رک جائیے گانا بجانے سے یہاں, شوق سے پھر جنت میں گاتے بجاتے جائیے. یہ شوق انشاءاللہ تعالی جنت میں پورے کریں گے. جس طرح ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت والا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داڑھی منڈالی, فرمایا جنت میں تو داڑھی نہیں ہوگی. تو ہنس کے فرماتے تھے کہ بھائی ایڈوانس میں جنتی کیوں ہو رہے ہو, یہ داڑھی منڈانے کا شوق جنت میں پورا ہوگا کہ وہاں پر تو 33 برس کا نوجوان کوئی بال نہیں, بالکل فارغ البال, وہاں شوق پورا کر لیں گے. یہاں تو داڑھی رکھنے کا حکم ہے, اس کو پورا کرنا. بیوی کہے کہ حتیٰ کہ ایسے تک معاملات ہوئے ہیں کہ رشتہ طے ہوا, داڑھی نہیں تھی, زندگی دوسری تھی. رشتے کے بعد شادی سے پہلے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی, زندگی بدل گئی. رشتے تک کینسل کیے کہ جی ہمیں ملا سے شادی نہیں کرانی ہے اپنی بیٹی کی, ہمیں ملا سے شادی نہیں کرانی. یہ کس سے داڑھی کا شادی کر, یہ داڑھی کی وجہ سے شادی کینسل کر دی. کیا گھر میں برکت آئے گی؟ حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ لڑکی والوں کے گھر میں آئے, خواتین تھی خیر جو بھی, جب بات چیت ہو گئی کچھ جب جانے لگے تو برقعے میں ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی. کہا یہ کون ہے؟ کہا اسی سے تو آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی, اسی کے رشتے تو آپ لے کر آئے ہیں. کہا یہ, کہا میں برقعے والی چاہیے ہی نہیں. طنزیہ انداز میں کہہ دیا. کتنا خطرناک معاملہ ہے. اگر ایسا کوئی خطرناک جملہ بول دیا پھر تو کفر کا معاملہ ہے, اللہ معاف فرمائے. یہ پردے کا حکم کسی مولوی کا تھوڑی ہے. کیا ایک عجیب و غریب بات یاد آئی, ایک خاتون نے کسی اللہ والے سے پوچھوایا کہ یہ بتائیے کہ میرے اوپر شرعی پردہ ہے یا نہیں. تو اس اللہ والے نے قرآن پاک کی روشنی میں بڑا عجیب و غریب جواب بھجوایا. فرمایا کہ اپنی خاتون کو بتا دیں کہ 3 قسم کی عورتوں پر پردہ ہے, 3 قسم کی عورتوں پر پردہ ہے. اگر آپ کی بیٹی ان 3 قسموں کی اور 3 قسم میں سے کسی ایک میں داخل ہے تو پردہ کر لے, ورنہ پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کون سی؟ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی 22ویں سپارے کی, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے, یہ پہلی قسم ہو گئی, اس میں کوئی داخل ہے نہیں آج کے دور میں. قل لازواجک وبناتک, اپنی بیٹیوں سے, اس میں بھی کوئی داخل نہیں, آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے. اب بتائیے ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں اس تیسری قسم میں داخل ہیں یا نہیں؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے یُدْنِینَ عَلَیہنَ مِن جَلَابِیبِہِنَ. اس کی تفسیر میں دیکھ لیجئے, حضرت مفتی شفیع صاحب اردو تفسیر ہے, دیکھ لیں, آسان ہے, سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. اسی لیے سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب, ان 2 سورتوں میں عورتوں کے بارے میں تفصیلی مضامین ہیں, ان کی آواز کے بارے میں, ان کے پردے کے بارے میں, کن سے پردہ ہے کن سے نہیں ہے, پردے کا ثبوت کہاں سے ہے. یہ کسی پیر و فقیر کی باتیں تھوڑی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا ان 3 میں سے اگر کسی میں داخل ہو تو پردہ کر لو, ورنہ چھوڑ دو. تیسری قسم میں سب کے سب داخل ہیں. تو ہماری جو برادری ہے, اصل برادری تو اوپر ہے,
تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے. وقتی طور پر کچھ پریشانی آئے گی, مجاہدے آئیں گے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بارے میں, فرمایا یہ اختر جو آپ سے خطاب کر رہا ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ بھی بہت ستایا گیا ہے. حضرت والا ستائے گئے کہ اس ٹوپی ایسی کیوں پہنی, یہ کرتا کیوں اس طرح کا پہنا, کھاؤ گے کہاں سے. شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو جائے گا کہاں سے کھائیں گے. ہر ایک تقریباً ستایا جاتا ہے. ہر ایک جو دین کی طرف آتا ہے ان کو ستایا جاتا ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, ہنسا جاتا ہے. اکیلا ہو گیا, کٹ کر رہ گیا, کوئی پوچھے گا نہیں. اب بعض لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ کیسا خطرناک معاملہ ہے کہ جی یہ برقع ہے تو اچھا ٹھیک ہے ہم شادی ہی نہیں کرتے. بتائیے کتنا برقعے کا حکم کیا اس خاتون کا اپنا شوق ہے یا اللہ کا حکم ہے. اب بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوق کے ساتھ حکم پر عمل کرتی ہیں. اور پھر یہ تو ایک فطری معاملہ ہے, عورتوں کا پردہ ہونا یہ ایک فطری معاملہ ہے. عورت کا نام ہی یہ ہے, عورت چھپی ہوئی چیز. جمعے کو حضرت والد صاحب احمد برکاتہ ان کی دعاؤں سے ایک جگہ بیان تھا, تو وہاں میں نے عرض کیا کہ دیکھیں پورے قرآن میں سوائے حضرت مریم کے کسی ایک عورت کا نام نہیں ہے. سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے کسی ایک عورت کا پورے قرآن میں نام نہیں. فرعون کا نام آ گیا, امرأ فرعون, لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نہیں آیا, امرأ فرعون, فرعون کی بیوی. اسی طرح حج میں اور نماز میں آپ دیکھیں, غور کریں کہ مرد اور عورت کے احکامات میں جو جو فرق ہیں, تقریباً تمام کے تمام فرق سے عورت کے پردے کی وجہ سے, صرف عورت کے پردے کی وجہ سے. نماز کا طریقہ دیکھ لیں, مرد و عورت کے نماز میں جو فرق ہے. احرام میں تلبیہ پڑھا جاتا ہے احرام کی حالت میں, مرد بلند آواز سے, عورتیں پست آواز سے. کیوں؟ پردہ ہے. حالانکہ مزہ تو یہ ہے کہ سب ساتھ پڑھیں, لیکن پردہ, عورت کی آواز کا پردہ. تکبیر تشریق کا معاملہ کیا ہے کہ عورت نماز مسجد میں پڑھتی ہے, عورت تو گھر میں نماز پڑھتی ہے. اور گھر میں بھی بہتر یہ ہے کہ اندرونی کمرے میں نماز پڑھے. بھئی عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کی آواز کون سنے گا وہاں پر. یہی مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ اگر عورت کی آواز کوئی نہیں سنتا تو بڑی آواز سے پڑھے. لیکن آپ بتائیے کیا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ پست آواز سے تکبیر تشریق پڑھنی ہے, تلبیہ عورت کو پست آواز سے پڑھنا ہے. نماز میں مرد عورت کے جو فرق ہیں ان میں آپ دیکھ لیں, بنیادی وجہ پردہ ہے. حج کے احکامات میں مرد و عورت کے احکامات میں جو جو فرق ہیں ان کی بنیادی وجہ آپ دیکھیں گے, تقریباً تمام احکامات میں پردہ ملے گا. عورت کی حفاظت, صفا مروہ کو ہی لے لیجئے. عقل تو یہ کہتی ہے کہ عورتوں کو دوڑنا چاہیے کیونکہ وہاں پر ہماری ماں حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہیں. تو بھائی جب عورت دوڑی ہے تو عورت کو ہی دوڑنا چاہیے نا. لیکن کیا ہے, عورت کو نہیں دوڑنا, مردوں کو دوڑنا ہے. مرد وہاں کوئی کسی کا عذر ہو وہ معاملہ الگ ہے. کیوں؟ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ عورت دوڑے کیونکہ وہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی, عورت کی نقل عورت کرے گی. لیکن نہیں, پردہ متاثر ہوگا, اس لیے عورتوں کو نہیں دوڑنا, مردوں کو دوڑنا ہے. اسی طرح رمل کا معاملہ دیکھ لیجئے, اسی طرح اور معاملات دیکھ لیجئے, سب میں آپ کو یہی نظر آئے گا پردہ. تو یہ فطری معاملہ ہوا نا. پھر عورت کی آواز کا پردہ, چہرے کا پردہ. تو فرمایا کہ تو وقتی طور پر مذاق اڑایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد دعا کراتے ہیں. لیکن ہم اس لیے نہیں بنیں گے, ہم سے دعائیں کرائیں گے, ہم تو اللہ کے لیے نیک بنیں گے, اللہ کا حکم میں یہ چیز کو پورا کریں گے. تو فرمایا کہ انبیاء کی نظر نگاہوں میں تمہاری عزت بڑھ گئی تو تم فنا ہونے والی ناپاک برادری سے الگ ہو کے پاک بندوں کی برادری میں شامل ہو کر معزز ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیں, اپنی محبت اور اپنا خوف ڈال دیں اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.